یہ کیا کر سکتے ہیں جو کھانے کے لیے بھی آپ کے پیسوں کے محتاج ہیں اور آپ سے مانگتے پھرتے ہیں جی یہ کر دیں وہ کر دیں؟ خیر میں اتنا ہی عرض کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت آپ سب کی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل اسلامک ہب آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے انشاءاللہ۔ اس سے ایک تو سننے والوں کو فائدہ ہوگا، ہماری یہ ویڈیو بہت سے لوگوں تک پہنچے گی اور بہت سی پریشانیوں سے وہ لوگ بچ جائیں گے۔ میرے اتنا بتانے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو لٹ رہے ہیں اور ان ظالموں کے ہاتھوں پیس رہے ہیں۔ اپنی والدہ کا نام کبھی بھی نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو بندہ آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، 7 دن کے اندر محبوب آپ کے قدموں میں، ساس آپ کی غلام ہوگی، شوہر آپ کا آپ سے محبت کرے گا، یہ وہ ڈرامے سب کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے۔ آج کا ہمارا عمل شادی کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی بھی بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹ بن جاتی ہے، رشتے والے دیکھ جاتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں، کبھی ہاں بھی کر دیتے ہیں لیکن شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور بعض کا جہیز کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، بہت سے مسائل ہیں ماں باپ کو۔ اور میں قربان جاؤں، میرے ایک بہت قریبی، میرے بہت پیارے عزیز محمد عارف صاحب ہیں، اور وہ فرما رہے تھے کہ ہماری فیملی میں یہ رواج ہے کہ لڑکی والے جہیز نہیں دیتے، لڑکے والوں نے جو خرچہ کرنا ہوتا ہے، سونا وغیرہ دینا ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس کا جہیز بناؤ۔ لڑکی والوں کو ہم نے، وہ فرما رہے تھے، ہم نے بیٹیاں دیں تو ہم نے جہیز نہیں دیا، ہم نے بیٹیاں لائیں تو ہم نے جہیز نہیں لیا۔ اللہ کرے ایسا ہمارا معاشرہ بن جائے تو گھر جنت بن جائے۔ واللہ اگر ہم اس کو شروع کر لیں نا، ہر بندہ یہ کہے اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ جہیز کا انتظام کیجیے۔ ہمارے یہ رواج ہے کہ ہم جہیز دیتے ہیں اگر ہم بیٹی لے کر آئیں، اور اگر ہم بیٹی دیتے ہیں تو جہیز لیتے ہیں۔ آپ نے اپنا انتظام خود کرنا ہے، لیکن ہمارے یہ رواج ہی نہیں ہے، ہندوانہ رسم ہے، خالص ہندوانہ رسم، مہندی کرنا بھی اور یہ جہیز بھی اور یہ بارات بھی۔ اس بیچارے نے بیٹی بھی دی ہے اور اوپر سے اس کو لاکھوں کا قرضہ، بارات میں بے غیرتوں کی طرح کھانے آ جاتے ہیں اور کھا کے، یار کیا میں سناؤں اب۔ ہر بندہ مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے۔ ایک باپ بیچارہ مجبور ہو کے یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ ابھی قرضے نہیں اتار پاتا، بیٹی کی طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے، کیسے رکھے اس بیٹی کو سکون سے؟ وہ بیٹیاں گھر آ کے ذلیل نہ ہو تو اور کیا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ جہیز دیں یا نہ دیں، اگر آپ نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے بیٹی کو بھیجا ہے تو سکون سے نہیں رہ سکتی، اور اگر اسے سکون سے رکھنا ہے تو سنت کے مطابق نکاح کر کے بھیجا کرو۔ خدا نہ خواستہ کسی جانور کے پلے پڑ جائے، واپس آئے تو نقصان تو نہ ہو، دکھ تو نہ ہو، کم از کم اسے قبول تو کر سکو۔ لاکھوں لگا کے بیچتے ہیں، پھر پیٹتے پھرتے ہیں کہ واپس آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خود انسان بنو نا۔ میں بتا رہا تھا شادی کے حوالے سے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دیں۔ ورلڈ مسلم میرج بیورو کے نام سے میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے، اور اس چینل میں مختلف رشتوں کے حوالے سے ہم ڈیٹیل دیتے ہیں، اور مجھے اس میں بیسیکلی وہ لوگ چاہیے، وہ غیرت مند مرد چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہیز کا انتظام خود کریں گے، ہم نکاح کریں گے، بچی لائیں گے اور اس کو شادی کر کے لے کے آئیں گے، لیکن جہیز کا انتظام ہم خود کریں گے۔ ایسے باغیرت چاہیے، بے غیرت لوگ بے شک رابطہ نہ کریں۔ شادی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یا لطیف اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے۔ نماز کی پابندی، گناہوں کو چھوڑ کے نہیں چھوڑتے، چینج یور لائف کورس کریں، اور چینج یور لائف کورس، اور یا لطیف ہر نماز کے بعد
70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف یا اللہ، ایسے آپ نے پڑھ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، ذکر کا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک جوڑ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم